بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ سب سے آخر میں قرآن کا کون سا حصہ نازل ہوا، کیونکہ قرآن کا آغاز بھی پڑھ لیا ہم نے کہ کہاں سے نزول وحی کا آغاز ہوا، کہاں پر اختتام ہوا۔ آج کچھ اقوال جو ہمیں علوم القرآن کے موضوع پر لکھی گئی کتابوں میں ملتے ہیں کہ سب سے آخر میں قرآن کا یہ حصہ نازل ہوا، بہت سارے اقوال۔ ان سارے اقوال کا جواب صاحب کتاب یہ دیتے ہیں، اپنی طرف سے تو نہیں، انہوں نے جواب نقل ہی کیے، یعنی کہ اپنی کتاب میں وہ لکھتے ہیں۔ مختصراً خلاصہ یہ ہے اس جواب کا کہ جس نے جو بات کہی نا وہ اپنے گمان کے مطابق کہی، کوئی بھی روایت ان میں سے مرفوع نہیں ہے۔ مرفوع کا مطلب کہ یہ جو نزول قرآن کے آخری حصے کے اب جتنے اقوال ہم پڑھیں گے تو یہ کوئی بھی قول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں جاتا، سب کے اپنے اپنے گمان کے مطابق، جس طرح سورہ مائدہ کی آیتیں یا سورہ توبہ یا سورہ نصر وغیرہ، یہ سارے اقوال۔ اور یہاں پھر جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے آخری بات جو سنی، اس نے یہ بیان کر دیا کہ سب سے آخری بات یہ ہے قرآن کے حوالے سے۔ اس کے بعد جو قرآن نازل ہوا انہیں اس کا علم نہ ہوا، اور وہ پھر بات چلتے 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 آگے جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی رہی کہ جناب یہ آخر میں ہے، حالانکہ اس کے بعد بھی قرآن نازل ہوا۔ اور اس حوالے سے جو درست بات اصح قول ہے وہ ہم گزشتہ سبق میں پڑھ چکے۔ اقوال نخرا، کچھ دوسرے اقوال ہیں اس بارے میں کہ سب سے آخر میں کیا نازل ہوا، والجواب عنہا، اور اس کا جواب کیا ہے۔ جواب دینا ضروری ہوگا نا، کیونکہ اگر دیگر اقوال ہیں تو پھر ہمارا گزشتہ موقف جو ہے وہ ثابت کیسے رہے گا۔ امام سیوطی کا حوالہ اس لیے دے رہے ہیں چونکہ انہوں نے اس فن میں بڑا کام کیا، ایک دو نہیں کئی کتابیں انہوں نے اس فن کے اندر لکھی ہیں، اور بڑی مشہور ان کی کتاب علوم القرآن پہ الاتقان ہے، الاتقان فی علوم القرآن، یہ 2 جلدوں میں اکثر چھپی ملتی ہے۔ قد روى السيوطي عن كثير من العلماء اقوالا اخرى في آخر ما نزل، فمنها ان آخر ما نزل سورة اذا جاء نصر الله والفتح۔ امام سیوطی نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں علماء سے اس بارے میں کہ قرآن کا سب سے آخری حصہ کون سا نازل ہوا، اور ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ سب سے آخر میں سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی، پوری صورت نازل ہوئی۔ ومنہا، اور ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ سورہ مائدہ، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اور ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے نا یہ سورہ توبہ کی آخری آیت بنتی ہے نا، لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ اور ایک قول یہ ہے کہ سورہ فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا، 26واں سپارہ۔ اور ایک قول یہ ہے کہ سورہ براءہ، سورہ توبہ، ٹھیک ہے۔ بیہقی نے جواب یہ دیا، وہ کہتے ہیں اگر یہ اقوال صحیح ہوں تو پھر ان مختلف اقوال کو یوں جمع کیا جائے گا، سمجھ آئی؟ بیہقی کہتے ہیں اس اختلافات کے درمیان ان کو جمع کیا جائے گا ان صحت، اگر یہ صحیح ہو۔ وہ کیسے؟ بِأَنَّ كُلَّ واحد اجاب بما عنده، کہ ہر ایک نے وہی بات کی ہے جو ان کے علم میں تھی۔ اگر ہم ان سارے اقوال کو درست مانیں تو پھر جواب کیا ہوگا کہ ہر ایک نے وہی بات کہی جو ان کے علم میں تھی۔ اور قاضی ابو بکر انتصار میں کہتے ہیں، انتصار کتاب کا نام ہے، یہ بھی اسی فن پہ لکھی گئی کتاب ہے، وہ کہتے ہیں ھذہ الاقوال لیس فیھا شیء مرفوع الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان اقوال میں سے کوئی بھی قول ایسا نہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہو، اور جس نے بھی جو بات کہی بدرب من الاجتہاد وغلبۃ الظن،
اس نے اپنے اجتہاد اور اپنے غالب گمان کے مطابق کہی. اور یہ بھی احتمال ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے اسی بات کی خبر دی ہو جو انہوں نے آخر میں حضور سے سنا ہو اس دن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا یا مرض سے پہلے، اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر باتیں بھی کی ہوں اور جو ان تک نہ پہنچی ہوں. یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال سے کچھ دیر پہلے انہوں نے جو باتیں سنی ہوں آخری اور بیان کر دیا ہو یہ آخری باتیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مرض سے پہلے، جس مرض میں حضور کا وصال ہوا اس سے پہلے ان کی ملاقات ہوئی ہو، انہوں نے سنا ہو، ٹھیک ہے، اور اس کو بیان کر دیا. اور ان کے علاوہ باقیوں کی جو بات ہے انہوں نے سمع منہ بعد ذالک، اس کے بعد کچھ اور سنا. تو یہ سارے احتمالات اس کے اندر ہو سکتے ہیں، لیکن اصح بات یہی ہے جو ہم نے پیچھے پڑھ لی. آگے دیکھیں معرفت سبب النزول. یہ بڑا اہم ٹاپک ہے جی. نزول قرآن کی دو قسمیں ہوں گی. نزول قرآن یا تو قرآن نازل ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں نزول ابتدائی، یعنی کہ قرآن نازل ہوا ابتداءً. اور دوسری قسم یہ ہے کہ قرآن نازل ہوا کسی خاص واقعے کی وجہ سے یا کسی خاص سبب کی وجہ سے. سوال پوچھے تھے نا صحابہ کرام نے کچھ، مثال کے طور پہ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، ٹھیک ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وغیرہ سب. تو جو تو اس طرح کسی مطالبے پر نازل ہوا، کسی واقعے پر نازل ہوا، تو یہ ہے اس کی دوسری قسم. اور پہلی ہے ابتدائی، جو بغیر کسی واقعے کے، بغیر کسی سبب سے اللہ نے اس کو نازل کر دیا. تو جو دوسری قسم ہے نا، اس کا جاننا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اگر اس کو نہیں جانا جائے گا تو قرآن کے معنی کا صحیح ادراک نہیں ہو پائے گا. جو قرآن کسی خاص واقعے یا سبب کی وجہ سے نازل ہوا تو وہ سبب اور واقعہ بتائے گا کہ یہاں ان آیتوں کا معنی کیا ہے. سمجھ آ گئی بات جی. اور یہ جو قسم ثانی ہے نا، اس کے اندر علماء نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، چھان پھٹک کی تتبع کیا، چھان پھٹک کی. اور اس کے اندر بڑی مشہور کتاب اور بڑی شاندار کتاب امام سیوطی کی لباب النقول فی اسباب النزول، یہ یہاں پر کتاب کا نام لکھا ہوا ہے. اب اس کے بڑے فائدے ہیں. فائدے کیا ہیں وہ آگے ساتھ دیکھتے ہیں. 2-3 مثالیں دی ہیں قرآن کی کہ ان آیتوں کا نزول ہوا خاص وجہ سے، اور جس کی وجہ سے صحابہ کرام ان کے معنی کو سمجھنے میں نا انہیں ابتداءً مغالطہ لگا. پھر بعد میں جب ان کو پتہ لگا یہ آیت فلاں وقت فلاں واقعے میں اس طرح نازل ہوئی تھی، تو پھر انہوں نے اس کا معنی جو ہے وہ صحیح طور پر سمجھا. کیونکہ ظاہر تو وہی لگتا تھا جو وہ سمجھے، لیکن حقیقت میں وہ کچھ اور تھا. دیکھیں وقت تتبع العلماء، اور علماء نے القسم ثانی میں کافی تتبع کیا، چھان پھٹک کی، اور اس کے اندر مخصوص کتابیں لکھی جن کے اندر انہوں نے ان آیتوں کو بیان کیا، قرآن کی وہ آیتیں جو کسی سبب کی وجہ سے نازل ہوئیں. یعنی کہ وہ آیتیں صرف اس میں بیان ہیں جو مخصوص واقعے کے پیش نظر نازل ہوئیں، اور انہوں نے اس سبب کو بیان کیا، واضح کیا. وَبَيَّنُوا ذَلِكَ سَبَبًا وَاجْتَهَدُوا فِيهِ اجْتِهَادًا بَالِغًا، اور انہوں نے اس کے اندر بڑی محنت کی ہے اور بڑی کوشش کی ہے. اور بہترین تالیف وَأَشْهَرُ مُؤَلَّفٍ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ لباب النقول فی اسباب النزول للحافظ السیوطی. امام سیوطی کی کتاب لباب النقول فی اسباب النزول ہے. وفی هذا العمل فوائد جلیلۃ منہا، اور اس کے بہت سے فوائد ہیں. منہا ان میں سے چند یہ، اور فوائد بھی جلیل ہے. جلیل کا مطلب ہوتا ہے بڑے عظیم، بڑے بڑے فائدے. نمبر 1، معرفت وجہ الحکمت الباعثۃ علی تشریع الحکم. پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ حکم جو مشروع ہوا اس کی وجہ کیا تھی، کہ اللہ نے یہ جو حکم دیا ہے اس کی وجہ کیا ہے. ومنہا،
اور ان فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ مضبوط طریقہ ہے فی فہم معانی القرآن، قرآن کے معانی کو سمجھنے کا، طریق قوی فی فہم معانی القرآن، یہ دوسرا سبب ہے. ٹھیک ہے، پہلا سبب کہ حکمت پتہ لگے کہ یہ حکم مشروع کیوں ہوا، دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کا مضبوط طریقہ یہ ہے. لأن العلم بالسبب، کیونکہ سبب کا جب علم حاصل ہو جاتا ہے تو یہ لازم کرتا ہے مسبب کے علم کو. یورث العلم بالمسبب، جب سبب معلوم ہو جائے گا تو مسبب بھی معلوم ہو جائے گا. اللہ اکبر. اچھا جی، ہاتین القصتین کہتے ہیں دو واقعہ سماعت کرو تاکہ تم ان دونوں چیزوں کو پہچان لو، کیونکہ اگر سبب نزول کی معرفت نہیں ہوگی تو لزلت اقدام کثیر، تو بہت سے قدم بھٹک جائیں گے، مغالطہ کھائیں گے، فہم المعنی، معنی کو سمجھنے میں، و ادراک المقصود، اور مقصد تک پہنچنے میں. اچھا، مروان بن حکم نے اللہ کی جو آیت پڑھی نا، لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، سورہ آل عمران کی جو آیت پڑھی نا، تو کہتے ہیں انہوں نے اس بات سے یہ سمجھا کہ ہر وہ آدمی جو خوش ہو اس چیز سے جو اس کو دیا گیا اور وہ پسند کرے کہ اس کی تعریف کی جائے اس پر جو اس نے نہیں کیا. بندہ پسند یہ کرے کہ اس کی تعریف کی جائے اس پر جو اس نے بما، ٹھیک ہے. اچھا، تو اس آدمی کو کیا ہوگا جی؟ اس کو سزا دی جائے گی. اچھا، یہ انہوں نے سمجھا، اور ظاہری آیت کو دیکھیں تو بات یہی ہے. لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کی حقیقت کو بیان کی. وہ کہتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی اہل کتاب کے بارے. ہوا کیا تھا، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ ان سے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ چیز پوچھی اور انہوں نے اس کو چھپا لیا اور وہ بات بتائی جو غلط تھی. ٹھیک ہے، اور انہوں نے خبر یعنی کہ وہ چیز چھپا لی اور وہ بات بتائی جو کیا تھی؟ غلط تھی، اور اس پر انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہماری تعریف بھی کی جائے. تو اللہ نے آیت نازل فرما دی کہ اگر کوئی مطالبہ کرے ایسی بات پر تعریف کا جو اس نے کی ہی نہیں ہے تو اسے کیا دیا جائے گا؟ عذاب دیا جائے گا. تو یہاں پر یہ آیت نازل ہوئی ہے خاص سبب کی وجہ سے. تو جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کو بیان کیا تو پھر یہ مسئلہ تمام پر واضح ہو گیا. حالانکہ اس سے پہلے مروان بن حکم وغیرہ وہ اس بات کو نہیں سمجھے تھے. آگے دیکھیں اسی طرح عثمان بن مظعون اور عمر بن معدی کرب سے یہ حکایت ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، الخمر مباح، کہ شراب مباح ہے، کہ شراب پینے سے گناہ نہیں ہوتا. اور وہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے اس قول سے حجت پکڑتے تھے. وَيَحْتَجَّانِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا، کہ ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں اس میں جو یہ چکھ چکے ہوں، کھا چکے ہوں. وہ کہتے تھے یہ آیت بتا رہی ہے کہ کوئی بھی چیز کھا پی لے بندہ تو گناہ. تو انہوں نے یہاں سے ثابت کر لیا کہ خمر جو ہے یہ مباح ہے. ٹھیک ہے، اب حالانکہ اس آیت کا ظاہر دیکھیں تو جو انہوں نے سمجھا وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کا سبب دیکھیں تو پتہ لگے گا کہ جو انہوں نے سمجھا ہے وہ بات ٹھیک نہیں ہے. وہ یہ تھا کہ جب قرآن نے شراب کو حرام قرار دیا، نجس قرار دیا، تو لوگوں نے یہ کہا کہ کیا ہوگا ان لوگوں کا جو جہاد میں قتل ہو گئے، مار دیے گئے، شہید ہو گئے، بڑے بڑے نامور ہیں، اور انہوں نے اس نجس کو پیا ہوا ہے، اسے چکھا ہوا ہے، تو ان کا پھر کیا بنے گا؟ تو فرمایا کہ وہ زمانہ ماضی میں حرمت کا حکم آنے سے پہلے جو کھا پی چکے ہیں اس پر گناہ نہیں ہے، اس پر مواخذہ نہیں ہوگا. تو یہ بات ماضی کی ہو رہی ہے، مستقبل کی. تو جب تک یہ سبب معلوم نہیں تھا تب تک اس کا سمجھنا مشکل تھا. ٹھیک ہے، اور جب انہیں علم ہوا ولو علما سبب نزولها لم یقولا ذالک، پھر انہوں نے اپنا یہ موقف نہیں رکھا. ٹھیک ہے، اور وہ سبب کیا ہے کہ لوگوں نے
کہا جب حرمت خمر نازل ہوئی کہ کیا ہوگا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، جہاد کیا، مارے گئے، اور وہ تو شراب پیتے تھے، حالانکہ یہ وحی رجسن، یہ تو نجس ہے. تو پھر یہ آیت نازل ہوئی. امام احمد، نسائی وغیرہ نے اس حدیث کو نقل کیا. اور اسی طرح یہ جو آیت ہے فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں منہ کرو وہاں کیا ہے جی اللہ. آیت کا ظاہر یہ بتاتا ہے کہ جناب استقبال قبلہ کی ضرورت ہی نہیں، حالانکہ یہ بات ایسے نہیں، یہ خاص سبب سے نازل ہے. وہ کیا ہے کہ ایک آدمی سفر میں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں قبلہ کس طرف ہے، اس نے چھان پھٹک کی، تحری کی، غور و فکر کی ہے، اور ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی. اب بعد میں اس کو پتہ لگا کہ اس نے قبلہ رخ نماز نہیں پڑھی، تو اب اسے نماز کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اس کا معنی پھر یہ ٹھیک ہے نا. اور اگر اس آیت کے نزول کی معرفت نہ ہوتی، کس آیت کے؟ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو کہنے والا یہ کہہ دیتا نہ ظاہرہا، آیت کا ظاہر یہ بتاتا ہے یفید ان المصلی لا یجب علیہ استقبال القبلہ، کہ نماز پڑھنے والے پر قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے، نہ سفر میں اور نہ ہی حضر میں، اور یہ اجماع کے خلاف ہے. لیکن اس کے نزول کا جو سبب تھا اس کی معرفت سے معلوم ہوا انہا فی نافلۃ السفر، یا تو یہ سفر میں نفل کے بارے میں، کہ کوئی آدمی سفر میں نفل پڑھنا چاہے تو اس کو سواری پر ہی نفل پڑھنے کی اجازت ہے، تو سواری کا منہ جہاں جہاں جاتا جائے وہ پڑھتا جائے. فرض جو ہیں وہ سواری پر ادا نہیں ہوں گے، اس کے لیے اسے نیچے اترنا پڑے گا. او فی من صلی اجتہادا، یا یہ اس کے بارے میں ہے جس نے غور اجتہاد کر کے نماز پڑھے. کس بارے میں اجتہاد کیا کہ قبلہ کس طرف ہے، پھر اس کو پتہ لگا اس پر ظاہر ہوئی، یہ بانا لفظ ہے، بانا ظاہر ہونا، پھر اس پر ظاہر ہو گیا خطا. سمجھ آئی؟ علی اختلاف الروایات فی ذالک، مختلف روایات ہیں اس بارے میں، یعنی کہ یہ اس کے بارے میں جس نے غور و فکر کر کے دیکھا کہ قبلہ اس طرف ہے، پھر اس نے نماز پڑھی، اور جناب پھر کیا کیا اس نے، بعد میں پتہ لگا قبلہ اس طرف نہیں تھا تو اب اس کی نماز ہو گئی. یا پھر یہ معنی بھی ہے اس کا، فقہ کی کتابوں میں ہمیں مسئلہ ملتا ہے کہ ایک شخص ہوائی جہاز میں ہے، ٹرین میں ہے، اب قبلے کا تعین کیسے کرے گا وہ، تو اب وہ وقت نماز کا جا رہا ہے اور رکنا نہیں ہے اس نے، تو پھر وہ کیا کرے، جہاں اس کا منہ ہے وہیں وہ کیا کرے، نماز پڑھے. اس سے فرض ساقط ہو جائے گا. فرض ساقط ہونے کا مطلب یہ ہے جو فرض تھا وہ ادا ہو گیا، لیکن یہ نماز واجب الاعادہ رہے گی. اور فرض ساقط کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ آیت تب جو ہے مؤثر ہوگی فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یعنی کہ اس کا سبب خاص ہے. اور اگر سبب خاص نہ ہوتا تو کہنے والے ظاہر کو دیکھ کے کہہ دیتے کہ جناب جدھر مرضی منہ کرو وہاں اللہ ہے، اور نہ سفر میں استقبال قبلہ شرط ہے، نہ حضر میں استقبال قبلہ شرط ہے. نہیں، جتنے مسائل پڑھے امید ہے سمجھ آ گئے ہوں گے.